تو کچھ سافٹ ویئر میرے بھائی ہماری کھوپڑیوں میں ایسے انسٹال ہو گئے ہیں کہ ان سافٹ ویئر میں اینٹی وائرس چلانے سے کام نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں ان کو ریموو کر کے ان انسٹال کر کے دوبارہ سے, جیسے ایک شادی والا تو میں مانتا ہی نہیں نا, یہ نکال کے میں 4 والا ڈالوں گا آپ کے دماغ میں, تو مجھے بار بار بولنا پڑے گا اس پہ. یہ مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہو گیا بھائی. تباہی بربادی پھیل رہی ہے, کیا کریں یار, زنا پھیل رہا ہے, لڑکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں, گھروں سے بھاگ رہی ہیں, ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کرتے, ماں باپ بولتے ہیں کہ رشتے ہی نہیں آتے, جو آتے ہیں آڑے ترچھے آتے ہیں. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے نا کہ جو اس کا ہم پلہ تھا, کفو تھا, وہ ایک پر اکتفا کر کے بیٹھ گیا. تو سوسائٹی میں ایک فساد ہے, تو یہ مجھے نکالنا ہے آپ کی کھوپڑی سے. لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے. خیر میں ابھی اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا, آپ گھبرائیں نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بار بار ریپیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی جو مسائل ختم تھوڑی ہوئے ہیں, جس کے بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. جس کے 5 ہو گئی 6 ہو گئی وہ تو بس خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو. جس سوسائٹی میں 3-4 شادیوں کا رواج ہے وہاں 10 بیٹیاں ہو جائیں کچھ نہیں ہوتا ان کو. میں تو دیکھ کر آئی ہوں ایسے علاقوں کو. سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے نا, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ظاہر ہے عورت کی ویلیو بڑھ جائے گی اس سے. دوسرا ایک مسئلہ کیا ہے, آج کل یہ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, یہ خوب اچھی طرح سمجھو. ظالم مرد بھی ہوتا ہے, ظالم عورت بھی ہوتی ہے. میرا مقصد اس بیان سے مردوں کو سپورٹ کرنا نہیں ہے ہرگز, یہ خوب سمجھ لیں. ظلم دونوں طرف سے ہوتا ہے, کبھی مردوں کی طرف سے کبھی عورت کی طرف سے. اچھا آج کل قانون سپورٹ کر رہا ہے عورت کو بہت زیادہ. مرد ظلم کر رہا ہو اس کا حل قانون کے پاس بھی ہے. قانوناً عورت اپنا حق لے سکتی ہے اور ہم اس قانون کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو عورت کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ عورت اپنا حق کورٹ سے لے. بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ظلم عورت کر رہی ہو تو مرد کے پاس قانونی رائٹ بولو نا نہیں ہے. اس لیے اس پر بولنا پڑتا ہے کہ عورت ظلم کر رہی ہے تو آپ کیا کرو گے. بھائی کیا ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو میں آپ کو ایک ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں. عورت جب ظلم کرتی ہے میاں کے اوپر, بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ان میں بعض عورتیں ایسی ہیں جو کرتی ہیں ظلم, چیز آتے ہیں. تو یاد رکھو اس کے بھی کچھ طریقے ہیں اس ظلم سے بچنے کے, لیکن وہ میں آپ کو چھاؤں میں بتاؤں گا, وہ میں آپ کو پبلکلی نہیں بتا سکتا. وہ کہاں بتانے کے ہیں, چھاؤں. آج ایک صاحب کی بیوی جو ان پہ بہت ظلم کر رہی تھی, ان کو میں نے چھاؤں میں ایک مشورہ دیا. کچھ ایسے طریقے بھی ہیں. عورت کے لیے تو بہت آسان ہے, مرد ظلم کر رہا ہے اس کو تو ہم 2 اور 2 4 کی طرح گائیڈ کر دیتے ہیں. وکیلوں کا نمبر بھی ہے میرے پاس, میں دے دیتا ہوں, اس وکیل سے رابطہ کرو, تمہارے میاں کے چترول لگوا دے گا انشاءاللہ, طبیعت صحیح ہے. تو اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ. لیکن اگر عورت مرد پہ ظلم کر رہی ہو نا تو پھر میرے پاس کسی ایسے وکیل کا نمبر نہیں ہے جو بیوی کے جو شوہر پہ ظلم ہو رہا ہو نا اس سے میاں کو بچا لے. کیونکہ لا اس صورت میں شوہر کو سپورٹ بولو نہیں, اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے, بالکل برباد ہو جاؤ گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب میں یہ چھاؤں میں بتاؤں گا تو میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کیوں, اس ٹاپک کو میں نے چھیڑا کیوں, چھاؤں میں ہی یہ ٹاپک چھیڑ دیتے آپ. کیا خیال ہے بھائی؟ یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی پہلی دفعہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے شوق میں چلے گئے, ایسا لگ رہا ہے شوق میں چلے گئے. تو دیکھو اگر کوئی عورت سچی مچی کا ظلم کر رہی ہو, خام خواہ میں نہیں, بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ ظلم ہے, حقیقت میں وہ ظلم نہیں ہوتا, وہ آپ ہی کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے جس کا ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو اصل تو اس کا جواب چھاؤں میں ہے, وہ کوئی غیر قانونی جواب نہیں ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی کیس کرے, مفتی صاحب عدالت کے خلاف چلنے کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن میں پبلکلی اگر بتاؤں گا تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اچھی بھلی عورتوں کا بھی لوگ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی, بعض چیزوں کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں نا, اس لیے میں پبلکلی نہیں بتا رہا ہوں. لیکن اس کا حاصل کیا ہے,
اس کا حاصل یہ ہے کہ جو عورت آپ سے وفا کرے اس کے ساتھ رہو. ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے, بے وفائی برداشت بولو نہیں ہو سکتی. ایک لمٹ ہونی چاہیے ہر چیز. جیسے عورت کو بھی میں کہتا ہوں شوہر ظلم کر رہا ہے برداشت کرو, لیکن ایک باؤنڈری ہونی چاہیے نا. یہ تھوڑی کہ ظلم سہ کے زندگی گزارنی ہے نا, یہ نہیں ہوتا بھائی. اللہ شادی اس لیے تھوڑی کی ہے کہ ظلم سہنے کے لیے. تو اس صورت میں آپ یہ فیصلہ کرو کہ بڑا نقصان کس میں ہے, رہنے میں یا اس سے ڈیورس لینے میں. عورت کو میں مشورہ دیتا ہوں ڈیورس لینے میں اگر کم نقصان ہے تو بھائی لے لو اس سے ڈیورس, اور اگر ڈیورس لینے میں زیادہ نقصان ہے تو یہ کم نقصان کو کیا کرو, برداشت کرو, مکھنچو کو برداشت کرو. اس پہ پوری دنیا چلتی ہے, اصول شریعت کا بھی یہی ہے. پھر یہ نہیں ہم مشورہ دیتے کہ لازمی بس جو مرضی کرتا رہے برداشت ہی کرنا ہے. اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. پھر یہ کمپیئر کرنا ہے کہ رہنے میں زیادہ نقصان ہے یا علیحدگی میں, بشرطے کہ ظالم بھی ہو. ظالم نہیں ہے پھر نہیں. اچھا بھلا میاں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن طلاق لینے بھی ایکچولی کوئی نقصان نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایکچولی جو ہے نا یہ تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی بڑا ظلم نہیں ہے تو نباہ ہی کرنا ہے. مرد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ سافٹ ویئر انسٹال نکال رہا ہوں نا پرانے والے, اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھو لڑکیاں مارکیٹ میں کم نہیں ہیں, ان عورتوں سے نکاح کرو جو گھر بسائیں. یا تو ہوتا نا خواتین سب کو میاں مل چکے ہیں, سب اچھی زندگی گزار رہی ہیں, اور چلو یہ مجھے ایک یہی ملی ہے تو اب یہ وفا کرے نہ کرے برداشت کروں گا. بھائی آپ کو اللہ نے صرف 4 کا آپشن دیا ہے, تو ان 4 کا گھر بساؤ جو رہنا چاہتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ ان 4 کو اگنور کر کے ایک عورت پہ ساری زندگی برباد کر دو گے جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو میں سمجھتا ہوں یہ ان عورتوں کے ساتھ ظلم ہے جو گھر بسانا چاہتی ہیں. نہیں آئی میرا خیال بات. یار دیکھو کوئی ویکینسی آئی کسی بھی ادارے میں, کوئی بھی اچھا ادارہ ہے جہاں اچھی تنخواہ مل رہی ہے, اچھی پوسٹ, تو اس میں کیا ہے کہ ویکینسی کے لیے سیٹیں کم ہیں اور افراد اس میں اپلائی کرنے والے زیادہ ہیں. اچھی طرح سمجھیں اس بات. تو آپ نااہلوں کو دو گے یا اہل کو دو گے؟ اگر کوئی نااہل چل نہیں پا رہا, آپ اس کو یہ سوچ کے نہیں نکالتے کہ یار اس کا نقصان ہوگا, تو بھائی نقصان تو اس کا بھی ہوگا اور جو اہل ہیں ان کا بھی ہو رہا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسے کو نقصان دیا جائے جو نااہل ہے, اور ایسے کو یہ ویکینسی ایسے کے حوالے کی جائے جو بولو اہل ہے. اور آسان مثال, آپ کے پاس 1 روٹی ہے, 2 بھوکے ہیں. بھوکے کتنے ہیں؟ بہتر تو یہ کہ آدھی آدھی کاٹ کے دونوں کو دے دو. لیکن یہ اگر ممکن نہیں ہے, روٹی ہی 1 لقمہ ہے آپ کے پاس, 1 نوالا ہے, نہ اس کا پیٹ بھر سکتا ہے نہ اس کا. اب اگر اس کو نوالا کھلاؤ گے تو یہ مرے گا, اس کو نوالا کھلاؤ گے تو یہ مرے گا. دونوں میں سے ایک نے تو مرنا ہی مرنا ہے. تو آپ تھوڑی تفتیش کرو گے کہ کون اپنی حماقت سے مر رہا ہے اور کون قدرتی آفت سے. اس کی جب تحقیق کری پتہ چلا کہ اس نے کمانے کی پوری کوشش کی ہے, بیچارے کو روزگار ملا ہی نہیں, لہذا بھوک سے مر رہا ہے. اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کو تو 20 دفعہ ملازمت ملی ہے, کم بخت سست کاہل, ملازمت کرتا ہی نہیں ہے, اپنی حماقت سے مر رہا ہے. نقصان دونوں کا ہے. لیکن ایسے موقع پہ جب ٹکڑا ایک ہی آپ کے پاس ہے تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ یار جو اپنی حماقت سے مر رہا ہے مرنے دو یار, اس کو بچانے کی فکر زیادہ کرو. مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں, عورتیں بہت ہیں, آپ کے پاس آپشن کم ہیں, تو ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں, وفا کرتی ہیں, قربانیاں دیتی ہیں. ان عورتوں پہ ٹائم ضائع مت کرو جو رہنا ہی نہیں چاہتی, جو لالچ کر کے اور صرف دولت پہ نظر ہے اور کسی بھی وقت آپ کو بیچ کے کھا جائیں. وہ بہت سے مرد ہم دیکھتے ہیں ان پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, سارے مال ساری صلاحیتیں ان عورتوں پہ ضائع ہو رہی ہیں جن میں وفا نہیں ہے.
اور جن کے اندر وفا ہے, دیندار ہیں, شوہروں کی عظمت کو جانتی ہیں, وہ میاں لیس گھوم رہی ہیں. ان کو مارکیٹ میں میاں نام کی چیز مل نہیں رہی, کیونکہ جو چیز تھی اس پہ غلط عورت کا قبضہ ہو گیا. مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اچھی بھلی بیویوں کو کوئی لوگ طلاقیں دینا نہ شروع کر دیں کہ بیگم آج تمہارے بارے میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے. یہ نہیں, خدا کا واسطہ, یہ خود سے کبھی کوئی کام نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ میری جو بیوی ہے مجھے پسند نہیں ہے, میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں, مجھے اس سے محبت نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ کیا ہر گھر محبت کی بیس پہ چلتا ہے؟ گھر محبت کی بیس پہ نہیں, گھر ترجیحات اور قربانی کی بیسس پہ. بیوی اور گرل فرینڈ میں یہ فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو خدا نخواستہ طلاقوں کی ترغیبیں نہیں دے رہا کہ برداشت تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو چونکہ آپ کی بیوی سے محبت نہیں, آپ نے کہا چلو فارغ کر دو. نا 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 نا. گھر جب تک اس وقت تک نہیں چلتا جب تک انسان دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح بولو نہیں دیتا. وہ تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو, کوئی بھی دنیا میں صحیح نہیں ہوتا. لیکن میرا مقصد, جیسے حضرت عمر کی زوجہ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہی تھی. کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین, آپ کا اتنا روب اور دبدبا, آپ اپنی بیوی کی ایسے بات کر رہی ہے اور آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. دیکھو زمانے جاہلیت میں حضرت عمر کا کیا روب دبدبا تھا, اور اسلام لانے کے بعد بھی. مگر گھر میں بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی ہے, لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ امیر المومنین, آپ کا ایسا روب اور آپ کی بیوی آپ سے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے, تو چھوڑ دیں اس کو. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں, مجھے اس سے اتنے فائدے ہیں کہ ان فائدوں, اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, ان فائدوں کی بیس پہ یہ بد اخلاقی میں برداشت کروں گا. مفہوم یہ, وہ بہت سارے فائدے جو انسان عورت سے اٹھاتا ہے, بچوں کی ماں ہے, گھر میں خدمت کر رہی ہے, رشتہ داری جوڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے, وہ بیسیوں فائدے گنوائے جا سکتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت میں کوئی عیب ہو تو آپ نے جا کے چھوڑ دینا ہے اس کو. نا نا نا, میرا مقصد ہے کہ اگر وہ حد سے تجاوز ہو رہا ہے معاملہ, جو بیسک چیزیں ہیں میاں بیوی کے, جو خاص جن کی بیس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اس چیز کی لمٹ کراس ہو رہی ہے, تو بھائی اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو وسائل دی ہیں, بہت دنیا میں ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو چاہتی